بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ حمد و ثنا تمام در کبریائی بڑیائی عطائی زوائی اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض السماوی بابرکت اور الرحمہ ذات دلے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت اور الرحمہ ذات دلے، ذی وقار محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق دے نال فضل دے نال الحمدللہ جو نماز فجر نو ادا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ دا دین اللہ تعالیٰ دا قرآن سکھنے دے لئی سمجھنے دے لئی بیٹھے ہیں۔ میرا خالق میرا مالک تمام نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ساڈی نجات، ساڈے والدین اساتذہ کرام محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت دی ہدایت دا نجات دا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین ثم آمین۔ طلاق دینے دا شرعی طریقہ اس کے بارے الحمدللہ کل کچھ باتاں سی سنیا، اور آئی دے درس دے اندر اور بقیہ دروس دے اندر انشاءاللہ سی انہاں باتاں سمجھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات دی صلاح فرمائے، گھراں دے اندر اللہ امن اور سکون پیدا فرمائے۔ شرعی طلاق دینے دا طریقہ اس تو پہلے عرب دے اندر ایک جاہلیت والی رسم جو ابتدائی اسلام دے اندر بھی بڑی معروف اور مشہور ہے، اس دے بارے اسی سنا گے انشاءاللہ، کیونکہ اس بات نو سمجھ لین تو بعد ہی انشاءاللہ جڑے اگلے مسائل نے وہ سمجھ دے اندر ہوں گے۔ شریعت دے اندر میرے محترم چار چیزاں ہیں، ایک چیز نو طلاق دیا جاتا ہے، اور ایک چیز نو ایلا کیا جاتا ہے، یعنی کہ جدو بندہ ناراض ہوئے
تے قسم اٹھا لے کہ میں 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے اپنی بیوی دے قریب نہیں جاواں گا، یہ کوئی رشتہ قائم نہیں کرا۔ اور دوسری چیز ہے اسلام دے اندر خلا، کہ اگر ایک عورت اپنے خاوند دے کولو مطمئن نہیں اور شرعی اعتبار دے نال دے اندر کمزوریاں دیکھ دیئے، سستیاں دیکھ دیئے، اور اصلاح دے لئی بھی کوشش کر دیئے پر خاوند ایدی بات نو مندا نہیں، پھر اسلام نے عورت نو یہ حق دیتا ہے کہ شرعی عدالت دے اندر جائے، قاضی دے نال بات کرے، پھر قاضی انہاں دے درمیان تفریق ڈالے گا، عورت اپنا حق مہر جو انہیں نکاح دے وقت مرد دے کولوں لے آئے یہ واپس کرے گی، 1 مہینہ عدت گزارے گی، پھر یہ آزاد ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز اسلام دے اندر ہے زہار کرنا۔ ابتدائے اسلام دے اندر اور اسلام تو قبل اور ابتدائے اسلام دے اندر جیڑا خامد اپنی بیوی دے نال ناراض ہو جایا کردا، ایک تے انہوں کیا کردا تینوں طلاق ہے، وہ بھی حرام، اور دوسرا یہ بھی جملہ اگر وہ کہہ دیا کردا کہ جس طرح میری ماں میرے تے حرام ہے اسی طرح تو حرام ہے، تو انہاں دے درمیان بھی طلاق واقع ہو جایا کردا۔ ابتدائے اسلام دے اندر یہ بات مشہور اور معروف رہی، لیکن ایک معاملہ بڑا عجیب آیا۔ نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے دے اندر تشریف فرما دے، اور سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا دا واقعہ، اینا دے خامد حج طلاق دے مکمل مسائل نازل نہیں ہوئے، اینا نے اپنی بیوی دے نال کسے ناراضگی دی بنا تے ادیڑ عمر بھی کافی گزر چکی ہے، اور جدو بندہ بڑھاپے دی حالت دے اندر ہوندا ہے نا تے تلخی بڑی آ جاندی، چھوٹی چھوٹی بات تے تلخی، غصے دے اندر آ کے اپنی بیوی نو کہہ دیتا کہ تو میری ماں دی طرح میرے تے حرام ہے۔ سیدہ خولہ بڑیاں پریشان ہوئیاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں آئیاں، جدوں آئیاں تے پھر اللہ تعالیٰ نے زہار دے تمام مسائل نو ذکر فرمایا کہ زہار سونے نبی پہلے کی سی تے آج کیا، ادھے معاملات کیا۔ آؤ مسلمانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توجہ فرماؤ، انہاں مسائل دی اس دور دے اندر بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن اور حدیث دے نال جڑ کے رہن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو زہار کیا جاندہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی نو کہے تو میری ماں دی طرح میرے تے حرام ہے۔ آؤ توجہ فرماؤ، اسلام تو پہلے اور ابتدائے اسلام دے اندر طلاق سی، لیکن جدو سیدہ خولہ آئیاں تے کائنات دے امام دے کولو آ کر کے عرض کر دیاں نے کہ اے میرے محبوب پیغمبر اج بڑا عجیب جہا معاملہ ہو گیا۔ کائنات دے امام نے فرمایا سیدہ کیڑا معاملہ ہے، ذکر فرما۔ عرض کر دیا نے اے میرے محبوب پیغمبر، میرے خامد میرے سر دے تائے، آپ نو پتا ہے کہ ادیڑ عمر ہے نا، بزرگی دی طرف جا رہے نے، میرے سونے ضعیف ہو چکے نے، کائنات دے امام دی ممی ضعیف ہو چکیاں، بوڑھی ہو چکیاں، میرے محبوب پیغمبر چھوٹی چھوٹی باتیں غصہ کرنے والے، کائنات دے امام دی اج معاملہ بڑا عجیب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیڑا معاملہ عجیب ہویا؟ عرض کر دیا نے اے میرے محبوب پیغمبر اج میرے خامد نے مینوں کہہ دیتا ہے انت کا ظہری امی، جس طرح میری ماں میرے لیے حرام ہے نا، اسی طرح تم بھی میرے لیے حرام ہو گئی ہے، تم بھی میری ماں دی طرح۔ اے میرے محبوب
محبوب پیغمبر میرے خامد نے مینوں ایسے جملے تے کلمات کہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر میرے حق دے اندر کو فیصلہ کیتا جائے۔ اللہ دے نبی جی میں تے بڑی کمزور ہاں، میں تے ضعیف ہاں، کائنات دے امام جی میرے خامد نے اج مینوں ماں کہہ کے مینوں طلاق دے چھوڑی۔ کائنات دے امام نے دیکھیے آپ نے فرمایا سیدہ شریعت اسی طرح کہہ رہی ہے میں اللہ دا نبی دی شریعت دے معاملات دے اندر کوئی اختیار نہیں رکھنا، ان اتبع الا ما یوحی الی۔ آپ نے فرمایا کہ سیدہ میں اللہ دی وحی دا محتاج ہویا کر دے، میں تے اتنی دیر تک اپنی زبان نہیں ہلاؤندا، کوئی عمل نہیں کردا جتنی دیر تک میرا خالق میرا مالک میری طرف وحی نہ کر دے۔ سیدہ خولہ بیان کر دیا نے، اے میرے محبوب پیغمبر ذرا میری عمر دی طرف دیکھو نا، آپ بڑے خامد دے نال زندگی گزار دیا سونے میرے جسم دے اندروں جان چلی گئی ہے۔ کائنات دے امام جی اپنے خامد دے بچیاں دی پرورش کر دیا میری عمر دیکھو، میری عمر بڑھاپے نو پہنچ چکی ہے۔ اللہ دے نبی جی جدوں اج مینوں اپنے خامد دی ضرورت ہے، مینوں اپنے بچیاں دی ضرورت ہے، اللہ دے نبی انہیں مینوں اپنی ماں کہہ کے طلاقاں دے چھوڑیاں۔ کائنات دے امام نے فرمایا سیدہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کسی بھی اختیار دا شریعت دے اندر میں کسی حکم دا اختیار نہیں رکھدا۔ سیدہ خولہ نے جدوں باتاں سن لیاں عرض کردے نے اللہ دے نبی جی اگر تسی کچھ نہیں کر سکتے پھر میرا خالق میرا مالک میرے حق دے اندر فیصلے کرے گا۔ آؤ نا مسلمانوں توجہ فرمانا، کائنات دے امام اس طرح ایسے بیٹھے نے، سیدہ خولہ تھوڑیاں جیاں سائڈ دے ہڈیاں انہاں نے اپنے سر نو سجدے دے اندر گرایا تے اللہ دے کولوں دعاواں کرنیاں شروع کر چھوڑیاں، خالقی کائنات دے کولوں رو رو کے دعاواں کر رہیاں نے، اللہ جی میرے حق دے اندر فیصلے کرے آج مینوں میرے خامد دی ضرورت ہے، مینوں میرے بچیاں دی ضرورت ہے، اللہ جی اگر میں جوان عورت ہواں تے پریشانیاں کوئی نہیں، میں نکاح کراں گی دوسرے خامد دے کولوں چلی جاواں گی، محنت مزدوری کراں گی اپنا پیٹ پالاں گی، اللہ جی میرے بہنا بھائی کوئی نہیں، خالقی کائنات جی میرے جسم دے اندر طاقت کوئی نہیں، اللہ جی میرے جسم دے اوپر روانگی کوئی نہیں کہ کوئی مرد میرے نال نکاح کر لوے۔ مسلمانوں خالقی کائنات دے کولوں دعاواں فرمائیاں، اے تھوڑا جہا وقت گزرے کائنات دے امام دے اوپر وحی دا نزول ہویا، سیدہ خولہ نے جدوں میرے محبوب پیغمبر دیاں نہاتاں نو دیکھیا مسلمانوں سجدے دے اندروں سر اٹھایا، اپنے ہتھاں نو فضا دے اندر بلند کر لیا، خالقی کائنات دے کولوں رو رو کے دعاواں کر دیا نے، اللہ جی میرے حق دے اندر فیصلہ کرے آجے، اللہ جی میرے حق دے اندر فیصلہ کرے آجے۔ مسلمانوں اللہ دے کولوں رو رو کے دعاواں کر رہی نے، اللہ جی میری عمر دی طرف دیکھے آجے، اللہ جی میرے بڑھاپے دی طرف دیکھے آجے، اللہ جی میریاں ضروریات دی طرف دیکھے آجے، میریاں کمیاں دی طرف دیکھے آجے۔ مسلمانوں جدوں میرے محبوب پیغمبر دے وحی دا نزول ہویا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے اس طرح کر کے اکھاں نو کھولیا، سیدہ خولہ دی طرف دیکھے آئے، کائنات دے امام مسکرائی جا رہے نے، سیدہ خولہ نے فرمایا کائنات دے امام جی مینوں اس بات دا یقین ہے نا میرے خالق میرے مالک نے میرے حق دے اندر فیصلہ فرمایا ہے۔ کائنات دے امام دی آنکھوں دے اندروں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا خولہ خوش ہو جاوے، تیرے رونے دی وجہ دے نال تیریاں آہو ساریاں دی وجہ دے نال خالقی کائنات نے اپنی شریعت نو تبدیل فرمایا۔ کائنات دی امام ہن قرآن دیاں آیتاں پڑھتے جا رہے نے، قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی
کائنات نے فرمایا سونے خولا جڑیاں تیرے کولوں باتاں لے کر کے آئی ہے جڑے معاملے دے بارے جھگڑا کرنے والی خالق کائنات دے کولوں شکوے کرنے والی سمی اللہ سونے اللہ نے اودیاں باتاں نو سن لیا اللہ نے اودے جھگڑے نو سن لیا میرے سونے سیدہ خولا دے تمام مسلماناں نو ذکر فرما دے جڑے بندے اپنیاں بیویاں دے نال زہار کرنے والے اپنیاں بیویاں نو اندھا کا زہر امی کہنے والے فرمایا سونے انہاں نو اعلان فرما دیو ما ہن امہاتہم مسلمانوں تواڈیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نہیں ہو سکدیاں ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم مسلمانوں تواڈیاں حقیقی ماواں تے عورتاں نے نہ جنہاں نے آپ نو جنم فرمایا جنہ دے کولو تواڈی پیدائش ہوئی ہے ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم اللہ تعالیٰ نے 9 ماہ جنہ دے پیٹ دے اندر آپ نو قرار پکڑایا اور آپ نے اپنی پہلی رہائش جس محل دے اندر رکھی اس محل دا نام ماں ہویا کردا ہے کدی بیویاں ماواں بن سکدیاں کیونکہ ماواں دے نال نکاح حرام ہے لیکن ہاں سونے نبی نے فرمایا وہ جیڑا بندہ سود کھاندا ہے جیڑا بندہ سود کھاندے لوگ بڑے ماشاءاللہ اور بڑے مان نہ دس دے بڑے مان نہ دس دے لیندے بھی نہیں دیندے بھی نہیں کاروبار بھی کر دے پھر میرے کو آن کے سوال بھی کر دینے تواڈے کو ہی سوال کر دینے کھا کے پی کے ڈکار مار کے چٹ کے پھر آن کے کوئی دینے جی یہ جائز ہے تو میں آخدا تسی پوچھن نہیں آئے تسی دسن آئے جی پوچھن نہیں آئے کیونکہ جدو مسئلے نو پوچھنا ہوندا ہے نا تے پھر بندہ وہ کام کرن تو پہلا ٹھہر جاندا ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر دی بیٹی ماں نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا آپ نے کلمہ پڑھیا تے سیدنا ابو بکر نے کلمہ پڑھیا تے اللہ دے نبی نہ ہجرت کر کے آگے مدینے دے اندر تے اینا دی والدہ حضرت ابو بکر دی بیوی حضرت اسماء دی والدہ ہن مکے دے اندروں چل کے سفر کر کے سر تے گٹھڑی رکھی ہے تے اپنی بیٹی نو ملن دے لئی آئی کتھے آئی ہے مدینے دے تے دروازے تے کھڑی ہو گئی دستک دیتی اندروں آواز آئی سیدہ اسماء دی کون ہے کہ میں تیری ماں واں مکے دے اندروں تیے پیدل چل کے تینوں ملن دے لئی آئی کہ اماں کلمہ پڑھے آئی نہیں اماں پھر اتھے ہی ٹھہر جی پھر کی کیا اتھے ہی ٹھہر میں اللہ دے نبی دے کولو پہلا پوچھ کے آواں سورہ لقمان سیدہ نے اپنی والدہ نو باہر کھلا رہا ہے ماں کتوں مکے جو چل کے آئی اللہ مینوں تانوں مکے تے مدینے دی زیارت کروائے پھر تو انہوں پتہ چلے گا ماشاءاللہ کہ جدو مکے تو لے کے مدینے جائی دا اے سی آلیاں پرسکون گڈیاں تے پھر بھی بیٹھیاں بندے دی بس ہو جائے وہ پیدل چل کے گئی کہندی اماں اتھے ہی ٹھہر جا اللہ دے نبی دے کولوں گئیاں دوڑ کے جا کے مسئلہ پوچھے اللہ دے نبی کیا اگر والدین مشرک ہون تے انہاں دے نال حسن سلوک کرنا جائز ہے اللہ دے نبی نے فرمایا سیدہ بات کی یہ بیٹی بتلانا اور اللہ دے نبی نے انہاں نال پیار بھی بڑا سی جدو اللہ دے نبی ہجرت کر کے آپ گئے نے غار سور دے اندر اتھے اللہ دے نبی ٹھہرے نے تے سیدہ اپنے گھر دے اندروں روٹی بن کے میرے سونے نبی دے لئی تے اپنے ابے حضرت ابو بکر دے لئی لے کے آیا تے جدوں ایک دفعہ آپ روٹی لے کے گئیاں نا تے ابو جہل نے پوچھیا کتھوں آئی ہیں آتے مینوں نہیں پتا ابو بکر کتھے مینوں نہیں پتا تیرا باپ کتھے اللہ دے نبی کتھے مینوں نہیں پتا اس خبیث دجال تے لانتی نے تھپڑ ماریا تے سیدہ دا ہونٹ پھٹ گیا اگلے دن پھر دوبارہ سونے نبی تو آئیں آپ نے فرمایا اللہ اکبر آپ نے فرمایا تیرے چہرے تے زخم ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ابو جہل نے کیتا آپ نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو میرے سونے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے پیار دے نال سر تے اس طرح ہاتھ پھیرے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی
زخم بھی ٹھیک ہو گیا، سوزش بھی ٹھیک ہو گئی، بڑا پیار سے آپ نے فرمایا سیدہ بات یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اولاد نو نصیحت فرمائی اپنے ماپیاں دے نال احسان کر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تیرے ماں باپ مشرک نے پھر بھی احسان کر، لیکن اگر تینوں اللہ دی نافرمانی طرف لے کے جان فلا تطعهما، پھر انہاں دی فرما برداری کرنی نہیں، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن یہ نہیں کہ ماپیاں نو مارنا ہے، کٹنا ہے، ددکارنا ہے، کہنا نہیں مننا، لیکن حسن سلوک دے لئی اپنے بازوؤں نو ہمیشہ پھیلا کے رکھ۔ تو جدو بندے نے ایک مسئلہ کی کرنا ہوئے اوتے عمل کرنا ہوئے نا، تو پہلے پوچھدا ہے کر کے، پوچھنا نہیں ہوندا کر کے دسنا۔ ماں دے نال نکاح جائز ہے نہیں، لیکن کائنات دے امام نے فرمایا جیڑا بندہ سود کھاندا ہے، سود کھاندا ہے، کھواندا ہے، دیندا ہے، لیندا ہے، لکھدا ہے، لکھاوندا ہے، گواہی دیندا ہے، کائنات دے امام نے فرمایا ایدہ 70ویں درجے دا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں دے نال نکاح کر، بندہ اپنی ماں دے نال نکاح کردا، تے نکاح تو مراد سمجھ دیو جنوں خلوت صحیحہ کیا جاندا ہے۔ نکاح تو مراد یہ نہیں کہ امام مسجد لے کے کلمے پڑھا لیندا، نکاح تو مراد کی ہے اپنی والدہ دے نال خلوت صحیحہ کردا ہے، یہ 70ویں درجے دا گناہ ہے۔ تو لیکن آج مسلمان کردے نے جس طرح مسلمانہ نے نماز نہ پڑھنا انہوں عام جی روٹین سمجھ لیا، ساڑھے بھی نوجوان ماشاءاللہ بڑے دلیر نے نماز سے معاملے اندر، اسی دیکھی دا ہے اثر مغرب تو بعد فٹبال ماشاءاللہ کھیل کے گراؤنڈ جاؤں گے، تے ایتھے 3 رکعتاں 1 منٹ دے اندر پڑھ کے دوڑ کے گھر جان کے کتھوں آیا، اما میں نماز پڑھ کے آیا، میں نماز پڑھ کے، یہ نہیں پتا بھی 1 منٹ دے اندر انہیں 3 رکعتاں پڑھیاں تے ایسیاں نمازاں نو سونے نبی نے فرمایا گندے کپڑے اندر لپیٹ کے تے منہ تے ماریا جاندا ہے اور کیا جاندا ہے کہ ذلیلہ جاویں تو مینوں ذلیل کیتا اللہ تینوں ذلیل کر دے، جس طرح مینوں برباد کیتا اللہ تینوں برباد کر دے۔ آؤ توجہ فرماؤ، خالقی کائنات مالکی ارض و سما نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر جڑا اپنیاں بیویاں نو ماما کہنے والا ایسا بندہ جھوٹ بولنے والا کبیرہ گناہ کرنے والا میرے سونیا انہاں دیاں ماواں ہی حقیقی ماواں نے، انہاں دیاں بیویاں ماواں بن نہیں سکدیاں، اور انہاں مسلمانوں پھر رب العالمین نے انہاں مسائل دی شرح فرمائی والذین یظاہرون من نسائہم، مسلمانوں جڑا بندہ اپنیاں بیویاں نہ ظہار کرنے والا اپنیاں بیویاں نو ماواں کہنے والا ثم یعودون لما پھر دل دے اندر ایدیاں پریشانیاں آ گئیاں، پھر رب العالمین نے فرمایا دل کردہ میں تے گناہ کر بیٹھے ہن دل کردہ میں دوبارہ اپنی بیوی دے نال زوجین دے تعلقات نو قائم کر لواں، رب العالمین نے فرمایا پہلا کفارہ یہ ہے وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، قریب آن تو پہلے یا تے ایک گردن آزاد کر دوے، یا تے ایک غلام نو آزاد کر دوے، یا تے ایک قیدی نو آزاد کروا دوے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، یا اپنی بیوی دے قریب آن تو پہلے مسلمانوں 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھ لوے، پھر رب العالمین نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، مسلمانوں پھر رب العالمین نے فرمایا یا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے۔ میاں بیوی دا رشتہ بڑا پکیزہ ہویا کردا ہے، بندہ کدی گہرائی دے نال اس نو سوچے۔ مسلمانوں توجہ فرمانا جدو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سیدہ تیرا خامد غلام آزاد کر دے، تے آخدیاں نے اللہ دے نبی میرا خامد غریب بندہ ہے، غلام کس طرح آزاد کرے گا؟
یا پھر دونوں مہینیاں دے روزے رکھ لوے. عرض کردیاں نے سونیا بڑا بوڑھا ہے 2 مہینیاں دے روزے نہیں رکھ سکتا. کتنا پیار ہے. سیدہ پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلاوے. اللہ دے نبی جی بڑا غریب ہے 60 مسکیناں نو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹھ جا. ایک کھجوراں دا ٹوکرا آپ نے فرمایا لے جا. کہندی ہے یا رسول اللہ ایک ٹوکرا تسی دو ایک میرے کولو میرا ذاتی پیا ہے. آپ نے فرمایا سیدہ یہ دوویں ٹوکرے اپنے ہتھاں دے نال یا اپنے خاوند نو کہ 60 مسکیناں تقسیم کر دے دوبارہ تسی میاں بیوی بن کے رہنا شروع کر. اینو کہندے نے زہار. اینو کہندے نے زہار. اور اس دور دے اندر بھی اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نو کہے تو میری ماں دی طرح ہے طلاق واقعہ نہیں ہوئے گی بلکہ اے ہوئے گا کہ وہ بندہ یا ایک غلام آزاد کرے. اج اس طرح مجبور بندے بڑے قیدی نے جیل خانیاں دے اندر پے ایویں چک کے لے جاندے. یا پھر 2 مہینے دے روزے رکھے یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلاوے. مسکیناں نو کھانا کھلاوے جڑے مسکین ہوندے نے اس تو علاوہ اگر عام بندے نو کھلائے گا تو کفارہ نہیں ہوئے گا. تو سونے اللہ دے قرآن نے فرمایا دوویں رہ سکتے ہیں. اللہ سانو سلوک اتفاق نہ زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہ معاملات دی صلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.